بعد میں نے ٹرسٹ کیا عظمیٰ جی پہ. مجھے لگا کہ بہت ٹرسٹ وردی ہیں یہ، تو ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. وہ 8 سال کے بچے کو آپ نے چیریٹی کرنا کیسے سکھایا؟ حالانکہ بچے اپنی جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ جلدی سے نکالتے جی نہیں. ایسا ہی ہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فل ڈونیشن کا میرا چینل ہے، اس سے جتنے پیسے بھی آتے ہیں وہ ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ 76 لاکھ روپیز جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں ڈاکٹر عطیہ صاحبہ کی طرف سے. 76 لاکھ روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. بڑے کم لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوتے ہیں جن کو وہ خود چنتا ہے اور پھر اس سے اپنے بندوں کے کام کرواتا ہے. یعنی کہ اپنے جو بندے ہیں ان کے کام آنے والے بڑے کم لوگ پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں. اور وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے نا، جو آپ کو لگتی ہے، وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں. اور میرے خیال میں 4 سپارے کی پہلی آیت ہی ہے کہ اللہ نے کہا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو چیز آپ کو سب سے پیاری ہے، وہ آپ جو ہے نا اس کو آپ چیریٹی کریں تو پھر ہے. تو میرے ساتھ آج ڈاکٹر عطیہ صاحبہ موجود ہیں. جانتے تو آپ پہلے ہوں گے کہ ایک ہمیں پلاٹ گفٹ کیا گیا تھا. میں اس ٹائم گجرات کنجا کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ انہوں نے ہمیں پلاٹ گفٹ کیا تھا جو کہ 5 کنال پہ مشتمل تھا، جس کے اوپر ہم نے سوچا تھا کہ شیلٹر ہوم یا ہاسپٹل بنائیں گے. چونکہ لاہور سے زیادہ رستہ ہے اور یہاں پہ آنا بھی مشکل تھا، اور میرے خیال میں یہاں پہ ہاسپٹل کی اتنی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی. وہ پلاٹ تھا وہ آج سیل ہوا ہے، اور سیل کر کے ڈاکٹر عطیہ صاحبہ نے وہ جو پیسے ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن کو. اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہمارا شیلٹر ہوم اور ہاسپٹل سٹارٹ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ سامنے آ گئے ہیں، میرے ساتھ ہیں، انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں. اس ٹائم ہم کنجا میں موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگ تو انگلینڈ میں رہ کے کہتے ہیں کہ یا کہیں بھی ہوں تو سب سے پہلے لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھے کپڑے، اچھا لائف سٹائل، گاڑیاں، سب کچھ. لیکن ان کی ایک مجھے بات بڑی پسند آئی کہ ان کے بیٹے کے پاس 1 پاؤنڈ تھا، اس 8 سال کے بچے نے کیا کیا وہ یہ خود ہی بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے ابھی کہا کہ لوگ اپنا سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ باہر رہتی ہیں، ایک PhD ہولڈر، آپ ڈاکٹر ہیں، تو جاب کرتے ہیں. آپ نے اپنا پلاٹ اپنی محنت کے پیسوں سے خریدا، پھر اس کو چیریٹی کر دیا. جی جی. آپ چاہتی تو یہاں پہ ایک بڑا عالیشان بنگلہ بنا سکتی تھی 5 اسٹار ہوٹل جیسا، اور رہ سکتی تھی، اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتی تھی، بلکہ اس کو بیچ کے آپ کچھ بھی کر سکتی تھی. ہاں جی. میں نے اصل میں یہ لیا ہی اسی نیت سے تھا کہ میں اس پہ ہاسپٹل بناؤں گی یا شیلٹر ہوم بناؤں گی آرفن بچوں کے لیے. تو یہی میرا پلان تھا. تو اس لیے پھر میں نے شروع میں پچھلے سال ایدی صاحب سے، فیصل ایدی صاحب سے کانٹیکٹ کیا تھا. تو انہوں نے جگہ کا وزٹ بھی کرنے تھے، اپنا ایک بندہ بھیجا تھا جو 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم لوگ یہاں شیلٹر ہوم تو نہیں بنا سکتے، آپ یہ بیچ کے تو اس کا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتی ہیں. تو لیکن پھر بھی میں چاہ رہی تھی کہ کچھ اس طرح کا کام کیا جائے. تو ان کے پھر بعد میں نے ٹرسٹ کیا عظمیٰ جی پہ. مجھے لگا کہ بہت ٹرسٹ وردی ہیں یہ، تو ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، وزٹ کروں گی، دیکھوں گی کیا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے 2-3 دفعہ چکر لگایا، دیکھا، اور پھر مجھے بتایا کہ یہاں آلریڈی ہاسپٹلس ہیں تو یہاں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو اگر لاہور میں زیادہ پاورٹی ہے تو ہم لاہور سے باہر اگر بنائیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، تو بھئی ہاسپٹل جو گراؤنڈ فلور پہ ہاسپٹل بن جائے اور فرسٹ فلور پہ ہم لوگ شیلٹر ہوم بنا لیں گے انشاءاللہ. تو میں ایگری ہو گئی تھی اس چیز پہ. اور پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیل آؤٹ اگر کرنا ہے، آپ کو پیسے چاہیے ہیں اس چیز کے لیے، تو میں ریڈی ہوں. تو ابھی میں پاکستان آئی ہوئی تھی تو پھر ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے میرا، تو ہم لوگ وہ پروسیس کر رہے تھے. تو آج الحمدللہ وہ سیل آؤٹ ہو گیا ہے اور میں نے اب ان کو وہ ڈونیٹ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ اپنے پروجیکٹ پہ اب کام کریں گی نا. جی ایک ایسا گاؤں ہے جس کو تقریباً 20 گاؤں ٹچ کرتے ہیں، ایک سڑک کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ زچگی کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ دور دور تک وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے.
ان کو شہر قصور میں آنا پڑتا ہے اور قصور والا روڈ جو ہے وہ لاہور کو ٹچ کرتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے سوچا, ہم نے ایک پلاٹ بھی دیکھ رکھا ہے. یہ جو ان کی طرف سے پیمنٹ آئی ہے یہ ایز اٹ از ادھر انشاءاللہ چلی جائے گی. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ پیسے ہمارے بچ جائیں جو کہ ہم کنسٹرکشن کے لیے انشاءاللہ رکھیں گے. اور آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ شیلٹر ہوم کا کب سے سٹارٹ کریں گے. شیلٹر ہوم تو آلریڈی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے, جس میں میرے پاس بچے بھی آ گئے ہیں. لیکن ہم نے اپنی جو بلڈنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کنسٹرکشن کا کام مکمل ہوگا تو پھر آپ کو بتا دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کے بیٹے کے پاس 1 پاؤنڈ تھا. وہ 8 سال کے بچے کو آپ نے چیریٹی کرنا کیسے سکھایا؟ حالانکہ بچے اپنی جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ جلدی سے نکالتے جی نہیں. ایسا ہی ہے. اصل میں یہ ہوا تھا کہ میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی, میں بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی, تو 1 پاؤنڈ میں نے پہلے اسے دے دیا ہے کہ آپ آتے ہوئے ٹوائے لے لینا یا کھانے والی کوئی چیز لے لینا, یہ آپ کا منی ہے. تو وہ راستے میں ہم جا رہے تھے تو چیریٹی کلیکٹ کر رہے تھے, تو میرے بیٹے نے میرے سے پوچھا کہ مما وہ چیریٹی مجھے کرنے ہے. تو میں نے کہا میرے پاس ایکسٹرا منی نہیں ہے, میرے پاس شاپنگ کے لیے بس پیسے ہیں. آپ جو 1 پاؤنڈ میں نے آپ کو دیا ہے یا آپ چیریٹی کر لیں یا آپ اس کا ٹوائے لے لیں. تو میرے بیٹے نے وہ 1 پاؤنڈ بھی چیریٹی میں دے دیا, اور میں بہت دلی خوشی ہوئی مجھے اس چیز سے کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وہ سینس دی کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچ سکے اور چیریٹی کر سکے. وہ حالانکہ بچے اکثر بڑا ہو جاتے ہیں چیکی کہ نہیں میں نے ٹوائے لینا ہے یا میرے پیسے ہیں. تو الحمدللہ اس میں بھی یہ چیز ہے, اور میں اس کو سکھانا بھی یہی چاہ رہی تھی کہ آپ خود سے چیریٹی کریں نا. جی, جب بھی ڈاکٹر صاحب پاکستان آیا کریں گی انشاءاللہ ہمارے پاس ٹھہرا کریں گی لاہور میں اور اپنے شیلٹر ہوم میں. ان کے ایک نام کا بورڈ ہم علیحدہ سے لگائیں گے کہ کیونکہ زمین انہوں نے دی ہے, اور زمین جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے کہ کوئی یتیموں کے لیے اپنی زمین دے رہا ہے اور اس کے اوپر پھر بلڈنگ تیار ہو. آپ کو چیریٹی کا خیال کیسے ہے اور آپ کب سے یہ چیریٹی کر رہے ہیں؟ بچپن میں کسی نے سکھایا تھا یا خود سے آپ کو خیال آیا؟ میرے فادر نے زیادہ تر, میری مدر کا بھی نیچر ایسا تھا, اور میرے فادر ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر تھے ماشاءاللہ سے. تو وہ بچوں کو اسٹڈی کے لیے بھی فیس دیا کرتے تھے اور خاندان میں بہت ہیلپ کیا کرتے تھے. تو بچپن میں یہی دیکھا تھا تو اس وجہ سے پھر وہ ذہن میں تھا. پھر جب خود سے جاب کرنا شروع ہوئی تو یہ تھا ایک پروجیکٹ کے بارے میں سوچا تھا کہ اس طرح کوئی شیلٹر ہوم بنایا جائے یا ہاسپٹل بنایا جائے. جی, ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں جو زمین دی ہے اس کو ہم نے سیل آؤٹ کیا. انہوں نے خود پہلے انہوں نے مجھے پاور آف ٹرننگ دی تھی, لیکن کیونکہ یہ خود ادھر آ گئے فزیکلی تو پھر انہوں نے جا کے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا آج. تو زمین ہم نے سیل آؤٹ کی ہے. ان کی طرف سے ہمیں 74 لاکھ کی وہ زمین جو ہے سیل آؤٹ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے 2 لاکھ ہمیں ویسے دیے تھے, وہ ٹیکس کا جو بھی ہوگا وہ کر کے, تو بقایا پیسے جو ہیں وہ سارے پلاٹ کے اندر انشاءاللہ جا رہے ہیں. اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ضرور یعنی کہ ان کو سکھائیں کہ بچپن سے ہی سکھائیں. جو آپ بچپن سے چیز سکھائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو کے آپ کو اس کا ریٹرن کریں گے. تو کسی کو پڑھا دیں تاکہ اگر خاندان کا ایک بندہ پڑھ جائے گا تو ان کا پورا خاندان وہ پھر اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. ہم نے جو ہاسپٹل بنانا ہے اس کی بیس یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو کوئی بھی سہولیات ان گاؤں میں نہیں ہے میسر, تو وہ دور دراز علاقوں میں جب رہتے ہیں تو شہر آنے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. آلریڈی جو ایمبولینس ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے, اور اب ہم آپ سب لوگوں کے تعاون سے, جیسے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی اتنی پیاری زمین اپنی محنت کے پیسوں سے کما کے اس کو پرچیز کیا تھا, اور آج اس کو سیل آؤٹ کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسے چیریٹی میں جائیں, اور اس کے لیے ہم جو ہے شیلٹر ہوم کے لیے اور ہاسپٹل کے لیے کام کریں. اب آپ سارے لوگ ملیں گے تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہم جلدی سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا, جانتے بھی آپ ہوں گے کہ ہم نے ایک RO پلانٹ لگایا تھا جس کے لیے ہم نے 2 دن کے اندر 33 لاکھ اکٹھے کیے تھے. تو اس میں سے ایک جیسے ان کے بیٹے نے ڈونیٹ کیا, ایک کام والی کی بچی نے بھی 50 روپے دیے تھے. تو اب میں چاہوں گی کہ سارے لوگ ملیں, چاہے آپ 10 روپے ڈونیٹ کریں لیکن ضرور کیجیے گا, کیونکہ
اگر آپ کسی ایک کی جان بچا لیں گے، کسی ایک ماں کو مرنے سے بچا لیں گے، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور انسانیت پوری کو آپ بچا لیں گے کسی ایک کی جان بچا کے. تو ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ان کو اور ان کی فیملی کو، ان کے بیٹے کو اور ہسبینڈ کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد کرنا ہے. ان کی والدہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. بڑی کائنڈ لیڈی ہیں، بڑی ماشاءاللہ، بولنے سے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا. ہم دوسری دفعہ ان کے پاس آئے ہیں، اور جو میں فرسٹ ٹائم ملی تھی تو میں سرپرائز ہو گئی تھی کہ یہ مجھے انہوں نے سرپرائز دیا ہے. جب انہوں نے کہا عظمیٰ جی، تو میں بڑا کہ ڈاکٹر صاحبہ خود آ گئے اپنی زمین بیچنے کے لیے. تو میں کنجا سے آج واپس جا رہی ہوں لاہور، اور امانت لے کے جا رہی ہوں. اور میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ میرا چینل جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے. تو وہ اس طرح تھا، اللہ نے وہ دعا وہاں پہ میری قبول کی تھی، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے اپنا چینل پہلے سے اللہ کے نام کر رکھا تھا، اللہ کے بندوں کے نام. مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فل ڈونیشن کا میرا چینل ہے، اس سے جتنے پیسے بھی آتے ہیں وہ ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ 76 لاکھ روپیز جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں ڈاکٹر عطیہ صاحبہ کی طرف سے. 76 لاکھ روپے، یعنی کہ 76 لاکھ روپے پنجابی جنوں انج کہندے ہیں، یہ ملے ہیں. تو یہ ریوارڈ ہے میری اس ایمانداری کا جو میں نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام جتنے بھی کیے ہیں. جب بھی آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان آئیں، ضرور وزٹ کریں. سلائی اسکولوں میں آئیں، شیلٹر ہوم آ کے دیکھیں، RO پلانٹ دیکھیں. جن جن لوگوں کو گھر بنا کے دیے ہیں، فزیکلی جا کے ان کے خود گھر جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں. جن کی منتھلی راشن جا رہا ہے، جن کو فیس جا رہی ہے، جن بیواؤں کے کرائے جا رہے ہیں، جو ہم 5 سلائی اسکول چلا رہے ہیں، تو یہ سب ایسے اچھے لوگ ملے ہیں. تو یہ پروسیس سارے کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میرے لیے. اور مجھے کل سے ہی یہ ہو رہا تھا کہ کل میں نے جا کے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے، اور اس کے بعد اگلا جو ہے نا وہ ہمارا جو قدم ہے وہ انشاءاللہ پہلا سٹارٹ ہو جائے گا. سارے لوگ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے بھی شیئر کیجیے گا. بینک اکاؤنٹ نمبر اسکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے، ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے. جیز کیش اکاؤنٹ بھی، آپ 10 روپے بھی دیں گے تو وہ آپ کے ضائع نہیں انشاءاللہ جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جاتے جاتے پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا اور پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے. بہت شکریہ عظمیٰ جی آپ کا، اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر اس چیز میں رکھے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم آمین. سب کے لیے. اور دوسرا یہ کہ میں نے بھئی سب سے پہلے تو میں واقعی چاہ رہی تھی جو عیدی حساب سے فیصل جی عیدی صاحب ہیں ان کی طرف میں نے کوشش بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اس طرح تھا. جی، تو آپ پہ مجھے بہت ٹرسٹ ہے، بہت زیادہ. یہ میرے لیے تو بڑی آنر کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی سوری بات کٹ کی کہ آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی امانت اور یہ اللہ کی امانت ہے، آپ ہاں کی جی، طرف سے آگے اب یہ اللہ کی امانت ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس میں سے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ہمارے پہ تو بالکل حرام ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے دیے یہ ایز اٹ از انشاءاللہ وہیں پہ لگیں گے، یہ وہیں پہ یوز ہوں گے. تو آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے، میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. ہاں جی. اور ماشاءاللہ سے بہت بھئی عاجزی ہے ان میں بھی جو میں نے دیکھا ہے، اور ہیڈک لے کے، پین لے کے ایک کام کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو فلفل کرنا، اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے. تو انشاءاللہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو. میں چاہوں گی کہ انسانیت کی خدمت ہو اس میں، اور جیسا میں چاہ رہی تھی انشاءاللہ میں آگے بھی ان کے ساتھ رہوں گی. انشاءاللہ آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے گا. تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس میں. انشاءاللہ. آمین. جی ہم نے یہ نیت سے اور 2 نفل پڑھ کے اس دن اس کو سیل آؤٹ کیا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اور جاتے جاتے میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کو، کہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ عظمیٰ سے کچھ نہیں ہونا، اس نے ایویں ہی کہا ہے، ایک سلائی مشین رکھی ہے اور لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. ان سے میں کہوں گی کہ پلیز میں ان کو دعوت دیتی ہوں وہ فزیکلی لاہور آئیں، پتوں کی جائیں میرے بغیر، شیخ پورہ جائیں. ایڈریس سارے ایک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، وہ جا کے دیکھیں اور پھر شاید ان کو یقین بھی آ جائے. تو آج تک میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ پوری اپنی انٹینشن کے ساتھ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ بس قبول کرے. اور ڈاکٹر صاحبہ کے میرے پہ بھروسہ کرنا یہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے. یہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ان سے کچھ پوچھنا چاہے، جاننا چاہے تو میں ان سے بات کر لوں گی. اگر یہ آپ لوگوں سے کبھی کوئی بات کرنا چاہیں تو یہ اپنا میسیج پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا کریں گے. ہم اتنی بارش تھی آج، اتنی مشکلوں سے
चिंग चिंग रिक्शे के ऊपर बैठ के गए हैं और सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करके आए हैं। तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, ना ही मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। ये आप लोगों की अमानत है, इनकी अमानत है, इन्होंने मुझे दी है। अब आप सबका फ़र्ज़ बनता है इसमें शामिल होइए ताकि हम जल्द अज जल्द बच्चों के लिए शेल्टर होम, उनकी स्कूलिंग और साथ हम हॉस्पिटल बना सकें। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इस प्रोजेक्ट को आज ज़रूर शामिल कीजिएगा और 8 साल के बच्चे के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि जो चाहता उस टाइम तो एक टॉय या कुछ खा सकता था, लेकिन उसने अपनी मामा को देखा और वो 1 पाउंड जो था वो चैरिटी कर दिया। अपने बच्चों में ये चीज़ ज़रूर पैदा करें, शुरू से उनको सिखाएं ताकि वो बड़े होके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करप्शन, इस तरह की चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि बड़े बड़े अफसर जब बनते हैं तो वो फिर करप्शन करते हैं और करप्शन से फिर बड़े मामलात ख़राब होते हैं, तो वो बच्चे आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते। ऐसे बच्चे फिर माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, कुंजा से प्यारे से प्लॉट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।